نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک ایک انمول نعمت ہے۔ درود پاک کا ورد قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ درود پاک عاشقوں کے لیے آب حیات ہے۔ درود پاک حصول عزت و عظمت کا ذریعہ ہے۔ درود پاک مصائب سے حفاظت کا ہتھیار ہے۔ درود پاک حصول رحمت و برکت کا ذریعہ ہے۔ درود پاک امراض ظاہری و باطنی کی دوا ہے۔ درود پاک کی فضیلت بے پناہ ہے۔ اللہ کے حبیب عالم کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سماعت فرمائیں۔ ترمذی شریف میں ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز وہ شخص میرے سب سے قریب ہوگا جس نے مجھ پر اکثر درود پاک پڑھا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسائی شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھی، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق بھی موجود تھے۔ جب نماز پڑھنے کے بعد بیٹھا تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، پھر اپنے لیے دعا کی تو تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے فرمایا، اے ابن مسعود جو مانگو گے دیا جائے گا، مانگ دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری قبر کے نزدیک درود شریف پڑھا تو میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو درود دور و دراز سے پڑھتا ہے تو وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو داؤد اور بیہقی کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مجھ پر کوئی شخص سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو واپس فرماتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ نسائی شریف و سنن دارمی میں یہ حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر پھرتے رہتے ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے حضور آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھتے رہا کرو، بے شک تمہارا درود میرے پاس پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے ہم واقعات و مشاہدات کی روشنی میں سنیں کہ میرے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درود پڑھنے کو سن بھی رہے ہیں اور پڑھنے والے امتی کو دیکھ بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جذب القلوب جمع الجوامع سے نقل کیا ہے کہ کسی نیک مرد پر 3000 دینار قرض تھے، جس نے قرض دیا تھا اس نے قاضی کی عدالت میں دعویٰ کر دیا، وہ شخص طلب کیا گیا اور قاضی نے یہ فیصلہ کیا کہ 1 مہینے کے اندر قرض ادا کر دو۔ مقروض نے بڑی کوشش کی، ادھر ادھر اپنے عزیز و اقارب، دوست و احباب سب کے دروازے کھٹکھٹائے،
مگر غریب کا کون ہوتا ہے؟ جب اس نیک مرد مقروض کو کوئی امید کہیں سے نظر نہ آئی تو اس نے بارگاہ خداوندی میں لو لگائی اور عرض کی، مولا سارے دروازے میرے لیے بند ہو گئے، اب تیرے حبیب کے صدقے تجھ سے امید لے کر تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہا ہوں۔ اور وہ نیک مرد اب صرف درود شریف ہی میں مشغول ہو گیا، پڑھتا رہا۔ آخر مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم خواب میں زیارت سے مشرف فرمایا، سبحان اللہ، اور حکم دیا، علی بن عیسیٰ وزیر سے جا کر کہو کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ میری طرف سے مجھے 3000 دینار دے دے۔ اس نے بیدار ہو کر سوچا، اگر وزیر مجھ سے کوئی دلیل طلب کرے تو کیا جواب دوں گا، لہٰذا اس دن وہ نہ گیا۔ دوسرے دن پھر وہی خواب دیکھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرما رہے ہیں کہ تو علی بن عیسیٰ وزیر سے جا کر کہے کہ وہ تجھے 3000 دینار دے دے، مگر پھر وہ نہیں گیا، اس لیے کہ اگر وہ کوئی دلیل مانگے گا تو کیا جواب دوں گا۔ تیسرے دن پھر میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور اس دن خود حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ کوئی دلیل چاہے تو کہنا، ہر روز صبح کے بعد سورج نکلنے سے پہلے تو درود شریف پڑھتا ہے اور اس طرح پڑھتا ہے کہ آج تک کسی کو معلوم نہیں۔ وہ نیک مرد کہتا ہے کہ میں اس کے پاس گیا اور خواب کا پورا حال بیان کیا تو وزیر علی بن عیسیٰ بہت خوش ہوا اور مجھے 3000 دینار عنایت کیے اور 3000 اور میرے بال بچوں کے واسطے دیے اور 3000 تجارت کے واسطے دیے۔ اس طرح وزیر نے 9000 دینار عطا کیے اور قسم دی کہ پھر کوئی ضرورت پڑے تو بلا تکلف میرے پاس آ جانا۔ وہ نیک مرد بیان کرتا ہے، جب میں 3000 دینار قاضی کے پاس لے گیا اور پورا واقعہ سنایا تو قاضی نے کہا کہ تیرا قرضہ میں ادا کروں گا، سبحان اللہ۔ قاضی نے قرض خواہ کو جب وہ دینار دینا چاہا تو قرض خواہ نے کہا کہ میں اپنا قرض معاف کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ وہ نیک مرد درود شریف کی برکت سے قرض سے چھٹکارا بھی پایا اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف بھی ہوا اور بہت سارا مال اپنے گھر لے گیا، یعنی غریبی بھی دور ہوئی اور وزیر اور قاضی کی بارگاہ میں اسے عزت بھی ملی۔ یہ ساری برکتیں درود پاک ہی سے حاصل ہوئیں۔ اس سے پتہ چلا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کا درود پاک سنتے بھی ہیں اور امداد بھی فرماتے ہیں۔ ایک واقعہ لگے ہاتھوں اور ملاحظہ فرمائیں۔ معارج النبوہ جلد اول صفحہ 329 میں ہے کہ ایک شخص کے ذمے 500 درہم قرضہ تھا، مگر حالات ایسے تھے کہ وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس شخص کو عالم خواب میں نبی مکرم و معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے اپنی پریشانی کی شکایت کی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتی کی پریشانی کی کہانی سن کر فرمایا، تم ابو الحسن کیسائی کے پاس جاؤ اور میری طرف سے انہیں کہو کہ وہ تمہیں 500 درہم دے دے۔ وہ ابو الحسن نیشا پور میں ایک سخی مرد ہے، ہر سال 10,000 غریبوں کو کپڑے دیتا ہے، اور اگر وہ کوئی نشانی طلب کرے تو کہہ دینا کہ تم ہر روز دربار رسالت میں 100 بار درود پاک کا تحفہ پیش کرتے ہو، مگر کل تم نے درود پاک نہیں پڑھا۔ وہ شخص بیدار ہوا اور ابو الحسن کیسائی کے پاس پہنچ گیا اور اپنا حال زار بیان کیا، مگر اس نے کچھ توجہ نہیں دیا۔ تو اس غریب شخص نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پیش کیا تو اس نے نشانی طلب کی کہ کیا ہے اس کی نشانی، اور جب اس شخص نے نشانی بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم روزانہ درود شریف مجھ پر پڑھتے ہو، درود پاک کا ورد کرتے ہو، اور کل تم درود پاک کے ورد سے محروم رہے، اتنا سنتے ہی ابو الحسن تخت سے زمین پر گر پڑا اور بارگاہ الہی میں سجدہ شکر ادا کیا اور رو رو کر کہنے لگا کہ اللہ اکبر، مجھ غریب کو بھی
میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی نظر رحمت میں رکھے ہوئے ہیں اور میرا درود بھی سن رہے ہیں، میرے حال کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر کہا اے بھائی، یہ میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک راز تھا، کوئی دوسرا اس راز سے واقف نہ تھا۔ واقعی کل میں درود پاک پڑھنے سے محروم رہا تھا۔ پھر ابو الحسن کیسائی نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ اسے 500 درہم کے بجائے 2500 درہم دے دو۔ اور ابو الحسن کیسائی نے عرض کیا ہے بھائی، یہ 1000 درہم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام اور بشارت لانے کا شکرانہ ہے، اور یہ 1000 درہم آپ کے یہاں قدم رنجاں فرمانے کا شکرانہ ہے، اور 500 درہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل ہے۔ اور مزید کہا کہ آپ کو آئندہ کوئی ضرورت درپیش ہو تو میرے پاس تشریف لایا کریں۔ حضرات گرامی، ان واقعات سے آپ نے کیا سبق حاصل کیا؟ یہی نہ کہ ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ درود پاک میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہ کر ہمارے درود پاک کو سنتے ہیں، اور کیوں نہ سنیں گے؟ رب تبارک و تعالی نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آن کے لیے موت دی ہے، اور اس کے بعد ایسی زندگی دے دی ہے، ایسی زندگی دے دی ہے کہ میرے آقا رہتے تو مدینے میں ہیں، مدینے میں رہ کر ساری دنیا کے اپنے غلاموں کو ملاحظہ بھی فرماتے ہیں، اور جو درود پاک جہاں رہ کر پڑھتا ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت اس کے درود پاک کو سنتے بھی ہیں، اور کل قیامت کے دن درود پاک پڑھنے والے کی بخشش اور شفاعت کرا کے میرے مصطفیٰ انشاءاللہ جنت دلائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔